بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، مگر حضور نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفا نے حضور کے دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نے اسے قبول فرما لیا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ اس وقت صرف میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نے آپ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور کے گوش گزار کیا۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ضروری اشیاء خریدیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کے بعد حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نے دعا دیتے ہوئے فرمایا،
الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔